अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, जो इस वक्त सूरत हाल हम देख रहे हैं मईशत के हवाले से, उसमें दो राय इस वक्त देखी जा सकती है। सबसे पहले हुकूमत की अगर बात करें तो हुकूमत क्लेम करती है कि इस वक्त मईशत दुरुस्त सिमत में है, मईशत जो है वो राइट ट्रैक पर आ चुकी है। जबकि जो काउंटर पार्ट है, जो अपोजिशन, और अपोजिशन के साथ साथ अगर सिर्फ अपोजिशन ही ये कहती तो बात बिल्कुल सियासी लगती थी कि जनाब हुकूमत और अपोजिशन जो है वो कभी भी सेम पेज पर नहीं होते। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इस वक्त अदाद शुमार जो है उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है और सूरत हाल जो है वो संगीन है। उस संगीन सूरत हाल का इदराक नहीं किया जा रहा, या फिर जो इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम या मुआशी टीम है वो पिक्चर का दूसरा रुख नहीं दिखा रही, वो तस्वीर का दूसरा रुख नहीं दिखा रही। मिसाल के तौर पे सिर्फ ये कहा जाता है कि करंट अकाउंट खसारा जो है वो हुकूमत ने कम कर लिया, बहुत अच्छी तरीके से उसे मैनेज किया। प्राइम मिनिस्टर के और दीगर हमारे जो वुज़रा हैं उनके उसके ऊपर ट्वीट्स भी आते हैं कि हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी करंट अकाउंट खसारे में कमी हो गई। लेकिन ये करंट अकाउंट खसारे में कमी किस तरह से हुई और आपके मुल्क की मईशत इसकी क्या कीमत अदा कर रही है, हुकूमत हमें ये नहीं बताती। ये हमें बताते हैं सारे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कि आप उसकी क्या कीमत अदा कर रहे हैं। आज भी अब से थोड़ी देर पहले मुआशी टीम का जो है एक प्राइम मिनिस्टर की सदारत में इजलास हुआ और इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का जो मार्च है उसमें भी मुल्क की मईशत के ऊपर बहुत ज्यादा, और जो अपोजिशन दीगर पार्टीज हैं वो भी मईशत के ऊपर बहुत ज्यादा खुलकर बात कर रही हैं कि मईशत जो है वो काफी खराब हुई है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो इजलास हुआ वहां पे क्या रहा, इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम या हमारी जो मुआशी टीम है, इकोनॉमिक टीम, इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को क्या ब्रीफ किया, इसके ऊपर जरा हम टेक लेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब फरमाइएगा, आज प्राइम को ब्रीफ किया गया मुल्क की मौजूदा मुआशी और इक्तिसादी सूरत हाल के हवाले से, क्या उनको ब्रीफिंग दी गई? देखिए, आज के इजलास में स्टेट बैंक से लेकर चेयरमैन FBR और जितनी माशी टीम और जितने उनके एडवाइजर्स हैं, उनके एडवाइजरी काउंसिल सारे मेंबर थे, तो वहाँ खासे बहुत से इकदाम जो हैं वो बताए गए। लेकिन जो हमारी इतलात हैं, एक तो ये है कि यही बात जो आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी तो यही गर्दाना जाता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसमें बड़ी कमी आई है। दूसरा जो क्लेम होता है उसको प्रेस्टीज में भी आज क्लेम किया गया है कि जो मालियाती खसारा उस पर काबू पाया गया है और उसकी वजह यह है कि सख्त मालियाती डिसिप्लिन कायम किया गया है। उसके नतीजे में अब कहना उनका यह है कि जो कोई इस पहली क्वार्टर थी करंट जो फिस्कल ईयर है उसमें कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट अभी तक जारी नहीं हुई और उसकी वजह से उनका ये कहना है कि 40 से 50 अरब रुपए की बचत हुई है। इस साथ ये भी क्लेम किया गया है FBR की जानिब से कि महसूलात जो हैं वो उसमें 15 से 16% बेहतरी आई है और ये कहा गया है कि अब हुकूमत जो है वो स्टेट बैंक से मजीद कर्जे नहीं ले रही और कोशिश कर रही है कि कर्जे लिए बगैर, स्टेट बैंक से कर्जे लिए बगैर गुजारा किया जाए। तो वो जो आपकी दिलचस्पी की बात तो यही है। बाकी जो अवामी चीजें हैं कि महंगाई के हवाले से जो सूरत हाल है उस पर वही बातें हैं कि जो डिमांड और सप्लाई उसको यकीनी बनाया जाए और फिर ये कहा गया कि मैकेनिज्म बनाया जाए जो हफ्तावारी जायजा ले जो कीमतों का उतार चढ़ाव है। फिर उसके अलावा आज जो है एक बड़ी अहम जो चीजें बताया गया सबसे कि बैंकिंग कोड जो है उनको मजीद मुस्तहकम करने के लिए ताकि जो लोगों को शिकायत पैदा होती है उस हवाले से 10 दिन के अंदर कोई मजीद एक सेट ऑफ प्रपोजल बना लिया जाए। इसके अलावा कोई 20-25 ऐसे स्टेप्स हैं जो गुज़श्ता साल इस हुकूमत ने शुरू किए थे और उन पर अमल दरामद की रिपोर्ट है। बहुत लंबी बात है। ठीक है तारिक चौधरी, आप जरा की टेक्निकल सारी चीजें हैं, आपकी मौजूदगी से मैं एक फायदा और भी उठाऊं। आप मुझे बताएं कि आपका क्या तज्जिया है, आप आवाम की नब्ज जो है वो क्या इस वक्त देखते हैं? इस वक्त महंगाई जो है वो पिछले अदवार के मुकाबले में या हुकूमत जिस तरीके से लेकर चल रही है इस तमाम उसको आपको लग रहा है कि जो मुआशी टीम जो आदाद शुमार और जो अहदाफ इस वक्त दिखा रही है जो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहीं पर आ रहा है, कहीं पे बेहतरी हो रही है? बजाय ऐसा लग रहा है आपको? एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं एक शहरी के तौर पर बात कर सकता हूं। बिल्कुल, मैंने इसी तौर पर पूछा आपसे। जी,
اگر آپ اور میں جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو یہ جو بڑی بڑی موٹی موٹی اصطلاحیں ہیں بینکنگ کی اور اکانومی کی، وہ تو اچھی لگتی ہیں ظاہر ہے بریفنگز میں، لیکن صورتحال بہت چھوٹی مثال دوں گا میں آپ کو. پچھلے ہفتے ایک عام گھریلو استعمال کی چیز جو ہے ٹماٹر، وہ 90 روپے کلو تھے، جبکہ آج اسلام آباد میں 136 روپے کلو ہے. اچھا، جو ہری مرچ ہے بہت عام آئٹم ہے، 100 روپے کی پاؤ مل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائسز کنٹرول کا کوئی میکنزم ہے، پرائسز کنٹرول سب سے اہم چیز ہوتی ہے. باقی بڑی بڑی باتیں ہیں، گورنر صاحب کیا کہتے ہیں، چیئرمین FBR صاحب کیا کہتے ہیں. اگر آپ کی انتظامی مشینری جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جو کنٹرول کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری باتیں جو ہیں دعوے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے ہاں بجلی کی قیمت بڑھتی، بنیادی چیز ہے، بجلی کی قیمت بڑھتی ہے اور فیول کی قیمت بڑھتی ہے، تو آپ جتنے مرضی کرنٹ اکاؤنٹ پہ ڈیفیسٹ پہ قابو پا لیں، جتنے مرضی انڈیکیٹر بحث کر لیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر جو اشیاء کی انپٹ ہے، جو ان کی جو اخراجات ہیں وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کے بعد جو تاجر ہے، دکاندار ہے، یا پھر جو درمیان میں آڑتی ہے، وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے چیزیں مہنگی کرنے پہ. گزشتہ ایک ماہ میں 3 دفعہ کم از کم بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. گزشتہ ایک ماہ میں پٹرول کی قیمتوں میں آپ دیکھیں کہاں تک پہنچ گئی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر جو مارکیٹ ہے، مارکیٹ میں پینک ہے عام آدمی کے لیے، اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی. وہ جب بہت شکریہ طارق چودھری. اس وقت ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے پرائم منسٹر کی زیر صدارت ہونے والے اہم اجلاس، جس پہ ان کو ایک بار پھر جو رپورٹس دی گئی، سب اچھا ہے کہ رپورٹس ان کو دی گئی، اور حالات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک ہفتے 15 دن کے اندر ٹماٹر جو ہے اسلام آباد میں 90 روپے سے 136 روپے پہ، ہری مرچ جو ہے وہ 100 روپے پاؤ. اور جب بجلی اور گیس ایندھن اگر بڑھے گا تو الٹیمیٹلی مہنگائی ہوگی، تو پھر عوامی اصطلاح جو ہے وہ عوام یہ سوچے گی کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے کیا، یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے کیا، کہ جس میں حکومت اتنی کمی کے جو ہے وہ شادیانے بجا رہی ہے اور بہت سارا کریڈٹ لے رہی ہے. اس وقت اس تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے. ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ماہر معاشیات ہیں. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے سابق مشیر خزانہ بھی رہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ٹیلی فون لائن پہ رہ کے ہمیں جوائن کرنے کا. اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں احمد حسن مغل، سابق صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں ذرا احسن سے بات کرنا چاہوں گا، احمد حسن مغل سے. مغل صاحب، جو اس وقت آپ نے بھی گفتگو سنا، تمام جو چیزیں تھی کہ معیشت کی رپورٹ جو ہے پرائم منسٹر کو جو دی جا رہی ہے کہ بہت بہتر ہے، گریجولی ہم بہت اچھے اس میں آ گئے، ایٹ گراؤنڈ کیا ریالٹی ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، یہ جو رپورٹیں بنتی ہیں، آپ جس طرح آپ کے چودھری صاحب نے بتایا کہ جو گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، عام عوام کو تو اس سے رپورٹوں سے کیا کرنا، ان کو تو یہ ہے کہ ہماری جو ہے ایک تو پہلی اتنا مشکل ہو گیا ہے، جو ہماری ہر چیز کی نرخوں میں اضافہ ہو گیا ہے. ہم نے آگے اپنے کس طرح بجٹڈ لوگ چلتے ہیں یہاں پہ. نہیں، میں آپ سے عوام کے لیے سر، میں آپ سے انڈسٹری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں ذرا تھوڑا سا اس طرف آ جائیے گا. جی بالکل ایسی. اب دیکھیں اگر جو گورنمنٹ کی رپورٹ، ایک جو رپورٹ آئی، انٹرنیشنل رپورٹ آئی ہے، اس میں 28 پلیسز جمپ کیا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بہت زیادہ جو آپ کے سمجھتے ہیں روم فار امپروومنٹ ہے. اور آپ جو یہ دیکھ لیں ابھی جو پولیٹیکل جو سچویشن چل رہی ہے، جس کی وجہ سے دھرنے ہو رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری انسٹیبلٹی کریٹ کرتی ہے. آپ لوکل انویسٹرز تو ہمارے پچھلے کچھ، میں سمجھتا ہوں جب سے حکومت آئی ہے تب سے کافی زیادہ انہوں نے انویسٹمنٹ اپنی روک لی تھی. آپ امید کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے باہر کے انویسٹر بھی آئیں گے اور وہ بھی آ کے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کریں گے. لیکن جب آپ وہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جس طرح یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اتنا زیادہ کیپٹل کو بلاک کر کے اور اس میں اس طرح کے دھرنے ہو رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے باہر سے کوئی بھی انویسٹر آپ کا جو جتنی نیگیٹو سگنل یہ نیگیٹو سگنل جائے گا. بالکل بہت برا جا رہا ہے. بالکل یہ نیگیٹو سگنل جو ہے وہ دھرنے کے حوالے سے بالکل جائے گا. اور اس سے پہلے جب PTI نے کیا تھا تب بھی بہت گیا تھا، نیگیٹو سگنل گیا تھا. اور اب جب مولانا کر رہے ہیں تب بھی بہت نیگیٹو سگنل جا رہا ہے اکانومی کے حوالے سے. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، سر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، آج میں چاہوں گا کہ آپ عوام کے لیے بہت ہی سادہ الفاظ میں ذرا بتائیے گا کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے، یہ کمی کیسے ہوئی، یہ کیا ہوا، اور اس کی قیمت پاکستان کی اکانومی اس وقت کیا ادا کر رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، پبلک کی زبان میں
करंट अकाउंट खसारा बिल्कुल उसी तरीके से है जो डोमेस्टिक अकाउंट में बजट का खसारा जिस तरीके से होता है कि हमारे आमदन में और हमारे अखराजात में जो गैप है, अगर आमदन कम है, अखराजात ज्यादा हैं, तो हम डेफिसिट में होंगे और इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए हम बाहर से बोरो करते हैं और मुल्क के अंदर से भी बोरो करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एक बैरूनी अकाउंट भी होता है। मैं बिल्कुल पब्लिक की जबान में बता रहा हूँ, आवाम की जबान में। यस, बैरूनी अकाउंट भी होता है जिसमें जो डिफरेंस है हमारा इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। तो अगर इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा है, अगर हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, तो हमारा करंट अकाउंट खसारे में होगा और इस खसारे को पूरा करने के लिए हमें बोरो करने पड़ेंगे। तो यही खसारा हमारा बढ़ते बढ़ते जून 2018 में ये तकरीबन 20 बिलियन के करीब पहुंच गया था। ठीक है, ये इतना डॉलर तो हमें चाहिए था इसको पूरा करने के लिए। इसके अलावा फिर हम डेट सर्विसिंग के लिए बोरो करते हैं, तो बहुत ज्यादा हमें बोरो करने की जरूरत थी और जो उस साल हमें इनफ्लोज आने थे वो गालिबन इतने नहीं थे कि वो उसको हम पूरा कर सकेंगे। इसकी वजह से हुकूमत वक्त ने ये अपने अंदाजे में ये फैसला किया कि हमें IMF के पास चला जाना चाहिए। अब हम IMF के पास चले गए, तो IMF के पास जब गए तो जो इकदाम हमने किए हैं और वो इकदाम ये है और उसकी फिलॉसफी यह है कि इकोनॉमी को बिल्कुल बंद कर दो, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिल्कुल बंद कर दो ताकि इंपोर्ट्स ना हो सके, ना गुड्स की हो सके ना सर्विसेज की हो सके, वो कम से कम हो जाए और एक्सपोर्ट्स उसूलन जो है बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने जो इकदाम किए हैं एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, गुड्स भी और सर्विसेज की। तो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं बढ़े, लेकिन इंपोर्ट्स में कमी हुई क्योंकि हमने इकोनॉमी को बिल्कुल चोक कर दिया, उनका गला दबा दिया इकोनॉमी का, जिसकी वजह से इंपोर्ट में बड़ी ड्रास्टिक कमी हुई और करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा पिछले माली साल जो खत्म हुआ उसमें 6.4 बिलियन डॉलर की कमी हुई है और इस माली साल में भी वो कमी बिल्कुल रफ्तार ठीक जा रही है। 2.7 बिलियन डॉलर की इसमें भी कमी हुई है पहले क्वार्टर में। ठीक है, और अगर ये चलता रहा इसी तरीके से तो मेरा अपना ख्याल है कि 7 बिलियन डॉलर के करीब इस माली साल में करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। इसका मतलब यह है कि जो एक इशू था हमारा बैलेंस से पेमेंट का और जिसकी वजह से हम IMF में गए, तो वो काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक, ये है बेसिकली। तो हमने अब सर होना तो ये चाहिए था, सर होना ये चाहिए था कि आइडियली आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ती जाती हैं और इंपोर्ट्स को आप कर्टेल करते जाते हैं, बजाय इसके कि आपने बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी को चोक कर दिया। आप इंपोर्ट को बतदरीज कम करते नीचे, इंपोर्ट वो चीजें जो आप इंपोर्ट को लामहला आपको करना पड़ती हैं उनके लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन देते, कोई ऐसे आसार पैदा करते, तो वो एक्सपोर्ट जितनी आपकी बढ़ती है गैप वैसे ही कम हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये करंट अकाउंट डेफिसिट तो आपका कम हुआ, लेकिन उसकी कीमत जो है आपकी मुआशी सरगर्मियां अदा कर रही हैं कि यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो गई है। यही आप कह रहे हैं? जी, मैं यही कह रहा हूं कि हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिल्कुल ना होने के बराबर कर दिया, जिसकी वजह से चूंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि हम जैसे तरक्की पजीर जो मुल्क हैं, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स, इंपोर्टेड मशीनरी, इंपोर्टेड एनर्जी। तो जब आप इसको स्लो डाउन कर देंगे, चोक कर देंगे, तो ये सबके इंपोर्ट कम हो जाएंगे। नहीं तो फिर सर ये फिर डिलीवर क्या हुआ? मतलब फिर मुल्क को आगे कैसे लेके चलेंगे? आगे कैसे चलेंगे फिर हम? मैं उसी के तरफ आ रहा था जी। ये जो रिजल्ट, अच्छा अब चूंकि कम हो गया है तो प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कि देखिए जी हमने कम कर दिया। प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाते हैं क्योंकि वो टेक्निकल आदमी है नहीं, इनके लोग उनको यही बातें बताते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं बता रहे हैं कि सर ये जो हमने हासिल किया है उससे पाकिस्तान में गुज़िश्ता 14 महीने से सनती पैदावार में एक गिरावट का शिकार है, यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है हमारे यहाँ पर। और उसकी वजह यह है इंटरेस्ट कॉस्ट का बढ़ना,
मैसिव डिवैल्यूएशन जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड इनपुट्स जो है वो सारे बढ़ गए। इसके अलावा गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाकर हमने उनके यूटिलिटीज की प्राइसेस को बढ़ा दिया, यानी कि हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ाया, हमने उनके तमाम इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स की कीमतें बढ़ा दी, हमने उनके यूटिलिटीज की कीमतें बढ़ाई, और फिर टैक्सेशन के एक अनरियलिस्टिक रेवेन्यू का टारगेट रखा, जिसको अचीव करने की खातिर हमने बहुत ज्यादा टैक्सेशन 735 बिलियन के टैक्स मेजर्स लिए हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इसकी वजह से ये हुआ है कि हमारा जो है ना, ये जितने भी हमारी इकोनॉमी जो है एक लो कॉस्ट इकोनॉमी से निकलकर एक हाई कॉस्ट इकोनॉमी में आ गई है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्टर जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो गेन नहीं कर सका, बावजूद है कि हमने डिवैल्यूएशन की है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, और मुगल साहब अब फरमाइएगा कि जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं पिछले एक आध साल में, ये कहां तक आप सही देख रहे हैं? फिर जाहिर है कि इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो काफी बढ़ गई है। एक आध साल पहले 6-6.5% पे आपका पॉलिसी रेट था, शरह सूद थी, वो शरह सूद इस वक्त 13.25% के ऊपर है। एक साल पहले डॉलर जो है वो 106 रुपए का था, आज डॉलर आपका 165 से नीचे आके 155 पे आया। रॉ मटेरियल आपका सारा महंगा हो गया, और आपकी एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट बेस्ड है। तो ये वाले जो फिस्कल और मॉनेटरी साइड है, दोनों, इसने पाकिस्तान की इंडस्ट्री के साथ क्या जुल्म किया है पिछले एक आध साल में? जी मुगल साहब। देखिए जी, डॉक्टर साहब ने सारी बातें तकरीबन एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन यही बात है कि जो उन्होंने बिल्कुल बातें सारी की सारी वजह फरमाई हैं कि ये जो हमारा इंटरेस्ट रेट, क्योंकि हमारे जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो उनका ये था कि वो चलते थे रिफंड्स के ऊपर, और रिफंड्स का जो प्रोसेस था वो इतना ज्यादा लंबा था कि जिसकी वजह से उनको बोरिंग करनी पड़ती थी। और जब इंटरेस्ट रेट इतना हाई चला गया है, जो कि मैं समझता हूं कि किसी के भी उसकी बस की बात नहीं है कि इतना परसेंट 13.25 पे चला गया, प्लस अपना बैंक का स्प्रेड अलग होता है, तो उसके साथ वो किस तरह अपनी जो है उनकी एक थोड़ी सी उनके एक क्वेश्चन होता था उनके पास कि हम बैंक से बोरिंग कर लें और अपना सिस्टम चला रहे। लेकिन अब आप जो देख रहे हैं कि अब मैं समझता हूं कि जितनी पिछली भी हुकूमतें गुजरी हैं, और इंक्लूडिंग दिस जो हुकूमत चल रही है, उन्होंने जो है ना कभी भी ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाई जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। हम हमेशा ही हम 4-5 इंडस्ट्रीज के ऊपर बेस्ड रहे हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी एक समझते एक एसेट है, वो उसकी जो यूथ और लेबर जो है, हमने उनको ट्रेन नहीं किया कि वो जाएं, और वो हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करने की तरफ कभी भी नहीं गए उसमें। तो हमें चाहिए था कि इन चीजों की तरफ देखते रहते कि हमने क्या करना है, और सिर्फ ये नहीं कि एक ट्रेडिशनली हमने कोई ऐसी चीजें हमने एक्सपोर्ट करनी है जो कि हम इतने शुरू से बना रहे हैं, बल्कि नॉन ट्रेडिशनल या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर कोई ऐसी चीजें ढूंढते, उनके अंदर कोई एक्सपर्टीज लेते कि जो पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्ट करते। लेकिन अफसोसनाक यही बात है कि हमने FTA एग्रीमेंट साइन कर लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिए चाइना के साथ, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक फैक्टर था जिसकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, क्योंकि हम ना कॉस्ट में कर सके हैं उनके साथ कंपीट कर सकते हैं, ना ही एफिशिएंसी में उनके साथ कंपीट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे में क्या खबरें आ रही हैं मुगल साहब? ऐसे में क्या खबरें आ रही है? एक दिन मैं देख रहा था बांग्लादेश डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक फुल पेपर एड था उनका, और वहां पे वो बता रहे थे, हसीना वाजिद जो है वो अपना थी उसमें, और वो बता रही थी कि व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन बांग्लादेश, कि वहां पे आपको जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, वहां पे आपको कारोबार में आसानी के हवाले से, वहां पे आपको यूटिलिटी कनेक्शंस के हवाले से, वहां पे आपको इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से, वहां पे आपको जो लाइसेंस हैं उसमें कितनी मराहत दी जा रही हैं, और टैक्स फ्री जो वहां पे टैक्स हॉलिडे, इन सारों को ब्रीफ कर रहे थे। तो ऐसे में आप समझ रहे हैं कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो है वो हो सकता है या हो रहा है? जी, पहले ही मैं समझता हूं कि जो बांग्लादेश में काफी सारी जो इंडस्ट्री, खास तौर पे टेक्सटाइल की जो लगी हुई है, वो हमारे पाकिस्तानी हैं जो कि मजबूर होके यहाँ पे, क्योंकि एक बहरान रहे बिजली का जिसकी वजह से अपनी इंडस्ट्री नहीं चला सके, और उन्होंने फिर देखा कि यहाँ पे में इतनी अच्छे जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हम क्यों ना उधर जाके, और वो बड़े अच्छे वहां पे अपने बिजनेस कर रहे हैं। इसी तरह की भी पाकिस्तान में प्लान हुआ हुआ है कि जी 8 इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, और जिसके अंदर ये सारी की सारी इस तरह में दिया जाएगा। लेकिन अगर आप उसको देखें तो वहां पे भी अगर आप जाते हैं, एक्सपोर्ट जो जोन जो अगर आप देखते हैं वहां पे जाके जो इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए उन्होंने, वहां पे अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। और अगर हुकूमत चाहती है कि वो अट्रैक्ट करे इन्वेस्टर को, तो वहां पे उनको कोई बेस देगी वहां पे, तभी जाके आपका इन्वेस्टर लोकल और फॉरेन जाके वहां पे इंडस्ट्री लगाएगा।
ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہت ساری جو ہے وہاں پہ کمپیٹ. گراؤنڈ ریئلٹی مختلف ہے بالکل. اس وقت ڈاکٹر صاحب اب آ جاتے ہیں ذرا انٹرسٹ ریٹ سینیریو 13.25%. اس وقت تمام انڈسٹریز جو ہیں وہ پاکستان میں اس وقت ہر کوئی ایس ایم ای سے لے کر اور آپ ہائی اینڈ پہ چلے جائیں, آپ ایل ایس ایم گروتھ کی طرف چلے جائیں, آپ سب جو ہیں رونا اس وقت رو رہے ہیں کہ جناب اتنی مہنگی شرح سود ہے. ایسے میں یہ کس کو فیور کر رہا ہے؟ یہ شرح سود جو ہے وہ کس کے لیے کس کام کے لیے بہت لکریٹو ہے, اور گورنمنٹ کا, حکومت کا کون سا ایسا انویسٹمنٹ پرپز ہے جس کو یہ جو ہے وہ فلفل کر رہی ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا. دیکھیں گورنر صاحب جس دن سے یہاں آئے ہیں, اور چونکہ یہ ایجپٹ سے آئے ہیں تو ان کے ذہن میں وہ ایجپٹ چھایا ہوا ہے, اور انہوں نے آتے ہی یہ جو انٹرسٹ ریٹ کو اتنی تیزی سے بڑھایا ہے, ایک سال میں تقریباً 7.25%, 7.25% جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا. ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ باہر سے پورٹ فولیو انویسٹمنٹ آئے, یعنی ہمارے سیکیورٹیز مارکیٹ میں, پی آئی بیز میں, ٹریجری بلز میں, یہ باہر سے جو انویسٹرز ہیں وہ ڈالر میں لے کر آئیں, اس کو روپے میں کنورٹ کریں اور ہمارے ٹریجری بل میں انویسٹ کریں اور 14-15% ریٹرن لیں, اور اس کے بعد جیسے ہی انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہو یہ نکل جائیں گے. تو اس کو ہم ہاٹ منی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ نان ڈیٹ کریٹنگ انفلو تو ہے, لیکن بڑے ڈینجرس قسم کا یہ نان ڈیٹ کریٹنگ انفلو ہے. اور پاکستان میں تاریخی انویسٹمنٹ آپ کے ٹی بلز کے اندر آئی ہے, فورن انویسٹمنٹ, یہ تقریباً 440 سے 450 ملین ڈالر جو ہے اس میں اب تک آ چکا ہے, اور گورنر اس میں خوش ہو رہے ہیں. دیکھیں اس وقت جو اس کا پی آئی بی کا جو آکشن ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اٹ از اے کلاسک کیس آف انورٹڈ ییلڈ کرو, اور وہ جیسے جیسے آپ لانگر ڈیوریشن میں جا رہے ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کا پریمیم آپ پے کرتے ہیں, پریمیم نیگیٹو ہوتا چلا جا رہا ہے, یعنی کہ آپ کا ریٹ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو 10 سال کا جو بانڈ ہے پی آئی بی کا وہ 11 پوائنٹ سمتھنگ پہ آ گیا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مارکیٹ از ایکسپیکٹنگ کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے, ڈسکاؤنٹ ریٹ, یہ نیچے جانے والا ہے. جب بھی لوگوں نے جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کیا ہے وہ لوور انویسٹمنٹ پہ کیا ہوا ہے, انہوں نے ریٹ پہ کیا ہوا ہے. تو یہ مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہا ہے, اور میں ریکویسٹ کروں گا اسٹیٹ بینک گورنر سے کہ جب وہ ہر چیز کو مارکیٹ بیس کی باتیں کرتے ہیں تو یہاں مارکیٹ کو ڈس اپوائنٹ نہ کریں, مارکیٹ کو سرپرائز نہ دیں. یہ مارکیٹ ہی بتا رہی ہے کہ آپ نے 1% انٹرسٹ ریٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ کم از کم کرنا ہے, جب یہ وہ ریفلیکشن ہے اس کے پی آئی بی کیس پہ. ٹھیک ہے, سر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ہاٹ منی اس وقت پاکستان میں ٹریجری بلز کے اندر ہے, جوں انٹرسٹ ریٹ میں کمی ہوگی جو کہ اس وقت پریڈکشن ہے, ویسے ویسے یہ پیسہ واپس نکلتا جائے گا اس طریقے سے. تو ڈار صاحب کے دور میں جو تھا, آپ نے فورن لونز لے کے اپنے ریزروز کو مینٹین کیا ہوا تھا. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پورشن شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈیٹ مارکیٹ کے تھرو جو ہے, ڈیٹ سیکیورٹیز کے تھرو جو ہے وہ آپ کا ایک مینٹین ہو, آپ کا فوریکس ریزروز مینٹین ہو. یہ اپروچ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے, اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, اور اس کے کیا کانسیکوینسز آگے جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب اور احمد حسن مغل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ کی طرف. اب یہ جو ٹی بلز کی ہم بات کر رہے ہیں, ٹریجری بلز شارٹسٹ پیریڈ کے لیے, جس میں 3 months, 6 months, 9 months and 1 سال, اگر یہی چیز بانڈز کے اندر آتی, پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز کے اندر یہ سرمایہ کاری آتی, تو پھر وہ آپ سمجھ سکتے تھے کہ 3 سال, 5 سال, 10 سال, 15 سال, 20 سال. اگر بانڈز کے اندر یہ انویسٹمنٹ آئی ہوتی تو پھر بھی کچھ سرو ہوتا. یہاں پہ تو بہت ہی شارٹ ٹرم کے لیے آیا ہے پی آئی بی ٹی بلز میں. دیکھیں اسی لیے تو اس کو ہاٹ منی کہتے ہیں نا, کہ جس تیزی سے آیا ہے اسی تیزی سے نکل جائے گا. آج ان کو بینیفٹ نظر آ رہا ہے, بڑا ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے, ان کو جہاں سے پیسہ لا رہے ہیں وہاں 1%, 2% پہ یا میکسیمم 3% پہ وہ بورو کرتے ہیں, پیسہ یہاں لاتے ہیں, اور اب ایکسچینج ریٹ میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی بھی نظر آ رہی ہے.
تو ان کو 14-15-16% پہ, یہاں پر 14% پہ 15% پہ وہ ان کو ریٹرن مل رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کس لارج اسپریڈ پہ وہ کام کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ انٹرسٹ ریٹ کا سلسلہ شروع ہوگا, جو مارکیٹ خود ہی بتا رہی ہے کہ دے آر ایکسپیکٹنگ کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے جائے گا, یہ پیسہ نکلے گا یہاں سے. اگر یہ لانگ ٹرم میں آتا, یا پاکستان کے جو بناؤ سرٹیفکیٹ وغیرہ جو گورنمنٹ نے لانچ کیا تھا, تو وہ تو چلے وہ لانگ ٹرم تھا نا, کہ وہ لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ یہاں کر دیا انہوں نے. اگر یہی پیپر 10 سال کے بانڈ میں اگر آ جائے تو آئی ول بی, مجھے یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ چلو 10 سال کے لیے پارک ہو گیا ہے. اور اگر لے کے جاتے ہیں تو اس پہ پینلٹی لگے گی ان کو, تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کاسٹ زیادہ پے کرنا پڑ جائے. ٹھیک ہے, تو اس کو اگر ہم اس طریقے سے مینج کرتے کہ لانگ ٹرم میں لایا جائے اور اگر جلدی نکالے تو اس سے پینلٹی زیادہ رکھے, تو کم سے کم یہ جو آؤٹ فلو ہونے کی وجہ سے جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس بھی آ سکتا ہے, اس سے پاکستان بچ سکتا تھا. ٹھیک. اچھا, آپ بار بار جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایجپٹ کا ماڈل, تو ایجپٹ میں جب یہ پالیسی اپنائی گئی تو اس کے بعد ہوا کیا آخر وہاں پر؟ جب وہاں پہ بھی ہاٹ منی واپس گئی, کیا ایجپٹ میں کیا ہوا؟ دیکھیں, ایجپٹ میں جب پیسہ آیا تو تقریباً 80% کے قریب جو ہے ٹریجری بلز, ان کا جو شارٹ ٹرم پیپر تھا, اس میں باہر کے انویسٹمنٹ آ گئے اور بڑی تیزی سے ریزرو بلڈ ہو گیا. $40-50 بلین کے ان کا ریزرو بڑھ گیا. اور جیسے ہی انٹرسٹ ریٹ کا سلسلہ کم ہونا شروع ہوا, یہ پیسہ نکلنا شروع ہو گیا. جب پیسہ نکلنا شروع ہوا, اور یہ نکلا کب ہے, اس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ جب ان کا پروگرام کا آخری سال تھا, یہ نکلنا شروع ہو گیا پیسہ. اچھا, IMF پروگرام کا پروگرام کا آخری سال, اور پیسہ نکلنا شروع ہونے لگا. جب پیسہ نکلنے لگا تو پھر بات یہ ہو گئی کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس دوبارہ ہو گیا ہے, تو دیر از اے نیڈ فار اندر IMF پروگرام. اچھا, ٹھیک, یہ ایک ٹریپ تھا. ٹھیک, یہ ایک ٹریپ تھا. ڈے ون سے پرائم منسٹر کے کان میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ دس از اے ٹریپ, اس سے بچیں, اس ہاٹ منی سے آپ بچیں. دوسری چیز یہ جو میں ضرور کہوں گا کہ یہ جو پرائم منسٹر کو یہ جب بریفنگ دیتے ہیں نا ان کی اکنامک ٹیم, یہ صرف وہی بات بتاتے ہیں جس سے پرائم منسٹر خوش ہو جائے اور نوکری پکی رہے ان کی. لیکن سر بنیادی سوال یہ ہے کہ اس ٹیم میں بہت سارے سینئر لوگ موجود ہیں, اور جن کی کریڈیبلٹی کے اوپر, جن کی نیت کے اوپر کسی کوئی شک کر ہی نہیں سکتا, ایسے لوگ موجود ہیں. اور پھر اتنی بڑی بڑی چیزیں, یعنی صرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر وہ دکھانا, پالیسی ریٹ کے کیا اس وقت ایشوز چل رہے ہیں وہ ان کو آگے بریف نہیں کرنا, ایسے کیسے ممکن ہے سر؟ ابھی حیرت کی بات تو یہی ہے, کیونکہ آپ نے کبھی سوچا, کبھی دکھایا, کسی نے بھی آپ کو میڈیا کے ذریعے سے یا اخبارات کے ذریعے سے یہ بات پتہ چلی کہ جناب یہ انڈسٹریل گروتھ ہمارا پچھلے مالی سال سے یہ مسلسل گر رہا ہے نیچے کی طرف میں. پچھلا مالی سال جب ختم ہوا تو 4.6% کے قریب نیگیٹو گروتھ تھا. جون میں اس مہینے کے مالی سال کے پہلے مہینے جولائی میں یہ نیگیٹو 3.3 تھا. اگست کے مہینے میں بڑھ کے 7.1 ہو گیا. کسی کو کوئی الارم نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. نہ ایڈوائزر نے کبھی ایک لفظ اس سے بولا کہ کیوں ہو رہا ہے یہ, نہ پرائم منسٹر نے کبھی کہا یا پرائم منسٹر کو بتایا گیا کہ سر انڈسٹریز آپ کی وائپ آؤٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی نے یہ نہیں بتایا کہ وہاں جا کے ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ وہ ایکسپورٹ کا کوانٹٹی ٹرم میں بڑھ گیا. کوانٹٹی ٹرم میں لے کے ہم بیٹھ کے کیا کریں گے, وہ ہمیں ڈالر نہیں دینا ہے, ہمیں تو ڈالر ٹرم میں چاہیے نا اضافہ, ہمیں ڈالر چاہیے. ٹھیک سر, احسن مغل صاحب, ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے بات ہوئی. ڈالر جو ہے وہ 106 روپے سے 165 اور پھر اس کے بعد 155-56. کیا اس وقت آپ یہ بتائیے کہ, اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایکسچینج ریٹ آپ کا مستحکم ہے, اس میں استحکام ہے, اور کہیں پہ گنجائش بھی تھوڑی بہت کرنسی کی نکلتی ہے نا, اس سے ہوا کیا؟ ایکسچینج ریٹ کے اس اتنے بڑے ڈیفرنس سے ہوا کیا؟ دیکھیں, یہ تو ڈاکٹر صاحب نے کافی ساری ایکسپلین کر دی چیزیں کہ نہیں, میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے آپ کی طرف جو آتا ہوں تو وہ اس لیے کہ پریکٹیکلی ہماری انڈسٹری, ہمارا انڈسٹریلسٹ, ہمارا ایکسپورٹر یا ہمارا امپورٹر جو ہے وہ کس طریقے سے, اس لیے میں آپ کی طرف آتا ہوں پھر. جی
جی بالکل دیکھ لینا کہ اگر آپ جہاں 106 سے 150 60 65 تک چلا گیا تھا، آپ کی انڈسٹری ساری کی ساری بیسڈ ہے، را مٹیریل امپورٹ کرتی ہے، آپ نے کافی جتنی بھی آپ کی جو تھی اس کی وجہ سے کاسٹ آف جو آپ کی را مٹیریل بڑھ گئی. جب آپ نے کاسٹ آف را مٹیریل بڑھا دی ہے، ایک طرف آپ بجلی کے وہ نرخ بھی بڑھا رہے ہیں، آپ گیس بھی بڑھائی جا رہے ہیں، تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پرائسز سٹیبل رہے، اور وہ بھی چلے ایک ہوتا ہے کچھ ایک 5%, 6%, 5 to 10% ہوتا ہے، تھوڑا سا ایک افیکٹ آ جاتا ہے، چلے وہ تھوڑا سا برداشت کر لیتا ہے آپ کو پروڈیوسر ہے، لیکن جو مینوفیکچر، لیکن جب آپ اتنا زیادہ اس کا ایک فلکچویشن ہو اتنے شارٹ ٹرم کے اندر، سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ لوگ ہر بندہ کو فورکاسٹ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے یہ چیز اس ٹائم منگوانی ہے، یہ چیز اس ٹائم منگوانی ہے، کیونکہ جس طرح بائی ریکوائرمنٹ لوگ اپنی چیزیں امپورٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن جب یہ اتنا زیادہ فلکچویشن آئی اس کی وجہ سے، تو جو چیز شاید آپ کو 100 روپے کی ملتی ہوگی سال پہلے، وہ آپ کو تقریباً 150 اور 175 کے درمیان آپ کو ملے گی چیز. تو وہ ہماری ہر چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ منسلک ہے ڈالر سے، اور جتنی اس کی ڈیویلیویشن جتنی ڈراسٹکلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ کی، اب آپ دیکھ لیں کہ انفلیشن آپ کی ڈبل ڈیجٹ کنٹینیوسلی ہر مہینے جاتی جا رہی ہے، اور وہ آپ کی حکومت میں کنٹرول ہی نہیں کر سکی اس کو انفلیشن کو. اور اس کے لیے شاید انہوں نے جو ہے مانیٹری پالیسی بھی ایک تھوڑا سا اس میں ہوتا ہے کہ چلو انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے تو لوگ تھوڑا بینکوں میں پیسہ رکھیں گے، لیکن کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ویسے بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو نیب کی وجہ سے اور کئی ہمارے اداروں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اپنا انہوں نے جو کیپٹل تھا وہ بالکل ہی روک لیا، یا لوگوں نے ڈالر خرید لیے یا پھر لوگوں نے گولڈ خرید لیا. تو اس طرح کر کے لوگوں نے اپنا سارا کا سارا جو تھا اپنا کیپٹل تھا وہ اپنا بالکل بلاک کر دیا، کہ ان کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا. جتنی اس میں اندر ایک میں کہتا ہوں خوف اور لوگوں کے انویسٹرز کے ہمارے اندر تھا، مینوفیکچررز کے اندر، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایکسپینشن کی کیا، ہم اگر جو اپنے آپ کو ہمارا آلریڈی سیٹ اپ ہے اسی کو اگر مینٹین کر لیں تو یہی بڑی بات ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہ تمام جو پہلو، جن تمام چیزوں پہ بات کی، یقینی طور سے ان کے اوپر اخبار میں کم از کم حکومتی موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آتا، جو ایڈوائزرز ہیں وہ اس کے اوپر بات نہیں کرتے. لیکن ایک چیز بڑی کہی جا رہی ہے، باوجود آپ کی تمام تر باتوں کے اور میرے تمام تر خدشات کے، ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس جو ہے اس میں پاکستان اس سال 28 درجے بہتر ہوا. ذرا یہ بھی بتا دیجئے گا کہ پھر یہ بہتری کس بات کی ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حکومت کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس لیے کہ مسلسل جو ہے وہ ہم اس انڈیکس میں نیچے کی طرف چلے جا رہے تھے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ بہت سارے جگہوں پہ، اور اس میں میں بار بار بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ذکر ضرور کروں گا، اور ان کے 3-4 ایسے اسٹاف ہیں جس میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے اس نام لینے میں. ان کی ڈی جی ہیں فارینہ، شی از این ایکسلنٹ لیڈی، بہت کام کیا اس نے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں، ان کی ٹیم نے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے جگہوں پہ ہوا ہے جو میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ سب نے مل کر جو ایفرٹ کیا ہے، اس ایفرٹ کا ہمیں یہ ریوارڈ ملا کہ 28 ناچ ہم امپروو کر گئے، 136 سے 100 غالباً 108 پہ آ گئے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ کامیابی ہے اور یہ امپروومنٹ ہے. اب ہمیں ریلیکس نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے کہ بہت سارے جگہوں میں کام جاری ہے، اور اسی میں ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس ہے جس میں 2 جگہوں پہ ہماری پرفارمنس جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور وہ اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ایس ایم ایز کے حوالے سے اور ایکسس ٹو لون کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ آپ لون کی طرف آئیں گے، اس کا آپ کو ایکسس ہوگا تو پھر اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن یہ جو امپروومنٹ ہے یہ قابل ذکر ہے، اور گورنمنٹ کو اس کو بالکل کریڈٹ جاتا ہے. کچھ ادارے ہیں ان کا بھی، جس کا میں نے نام لیا، ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے پنجاب کی حکومت اور سندھ کی حکومت، انہوں نے بھی کام کیا ہے. ٹھیک، ذرا اس کو اور تھوڑا سا ڈک کریں گے سر، اس کو تھوڑا سا اور ڈک کریں گے. جب آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں اور جب آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں، تو پنجاب میں صرف لاہور اور سندھ میں صرف کراچی جو ہے وہ آبزرو کیا جاتا ہے، اس کا ڈیٹا اس میں شمار کیا جاتا ہے. یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس جو ہے اس میں سرکاری محکموں کی افسران کی جو رپورٹس ہیں وہ اس کے بیسک ڈیٹا، اس میں اس کو ایک ثبوت کے طور پر مانا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ پاکستان میں ایسا کون سا سرکاری ادارہ
ادارہ ہوگا جو اپنے ڈپارٹمنٹ کی جو ہے جس نے کبھی کوئی خامی بتائی ہوگی یا اپنی کارکردگی جو ہے وہ خراب بتائی ہوگی. بہرحال اس کے ساتھ ایک اور انڈیکس بھی ہے, گلوبل انڈیکس ہے, اینڈ دیٹ از گلوبل کمپٹیٹو انڈیکس, جس میں پاکستان نیچے آیا. اس کے اوپر بھی بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ احمد حسن مغل اور ڈاکٹر اشفاق حسن خان موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, جس میں بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہا تھا, گلوبل کمپٹیٹیونیس انڈیکس, پاکستان کی پوزیشن اس میں بہتر نہیں ہوئی ہے, اس میں خراب ہوئی ہے. کتنا ایک سوالیہ نشان ہے, کیونکہ یہ دونوں انڈیکسز الگ الگ ہیں. جو آپ کا ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس ہے اس میں صرف کراچی اور لاہور شامل ہے. پورے پاکستان کی اگر بات کریں تو پھر وہاں پہ صورتحال مختلف ہوتی ہے. نہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ایک امپروومنٹ ہوئی ہے بالکل, اور اس کو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے, اور جن لوگوں نے کام کیا ہے اس کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. ہیونگ سیڈ دس, اگر آپ صرف ایون ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف ہی دیکھیں تو ہم ساؤتھ ایشیا میں ابھی بھی بہت خراب ہیں. جتنے بھی ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان میں ابھی بھی ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بھی ہمارا وہ نہیں ہے جو ہمیں ہونا چاہیے. ناٹ ٹو مینشن کہ ورلڈ اکنامک فورم کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں ورلڈ کمپٹیٹیو انڈیکس میں, تو اس میں کام بہت کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہو گیا بس یہ ہو گیا, نہیں. مجھے یہ پتا ہے اس معاملے میں کہ گورنمنٹ میں بہت سارے سطحوں پہ یہ کام ہو رہا ہے, اور اس کو گورنمنٹ نے سیریسلی لیا ہوا بھی ہے. تو اگر یہ پہلے سال میں اگر یہ ڈیولپمنٹ ہے اور یہی ٹرینڈ رہا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں انڈیکس میں بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل. ہوپ سو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ضرور ہو. اور میں یہاں بتا دوں جی کہ دیکھیں یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ایک انڈیکیٹر ہے, یعنی ایک پری ریکوزٹ ہے کسی کو باہر سے اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ وہ جب آئے تو دیکھیں ہاں بھئی یہاں بزنس شروع کرنا بڑا آسان ہے, یہ چیزیں میں بڑی سہولت ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پالیسیز جو ہیں, پالیسیز بھی رائٹ ہونی چاہیے, پالیسیز پہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, کنسسٹنسی ہونی چاہیے, یعنی کہ میکرو اکنامک پالیسیز بھی رائٹ ہونی چاہیے. اس وقت جو ہماری میکرو اکنامک پالیسیز ہیں جس کو ہم نے پاکستان کو ہائی کاسٹ اکانومی بنا دیا ہے, یہ کوئی مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ اٹریکٹ فارن انویسٹرز کو شاید ابھی نہ کرے, لیکن یہ ہے کہ جہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس سے بہتری ہوئی ہے, ہمارے میکرو اکنامک پالیسیز میں بھی بہتری ہونی چاہیے. میکرو اکنامک پالیسیز میں بھی بہتری جو ہے ہونی چاہیے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کے انڈیکس کی ہم بات کر رہے ہیں تو مغل صاحب, اس میں جو دو ایریا آف کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ کا ایکسس ٹو لون جو ہے وہ نہیں ہے, اپروپریٹ جو ہے وہ نہیں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایس ایم ایز کے لیے بھی پرابلم ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی بہتری کی گنجائش ہے اور ایٹ پریزنٹ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسس ٹو لون کا وہی بات ہے کہ آپ کو جب تک فائنانس اویلیبل نہیں ہوگا آپ تب تک اول تو ان ریٹس کے اوپر تو اپیٹائٹ ہی نہیں ہوگی نا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے بزنس کو سٹارٹ بھی کر لیا تو سمجھ کہ وہ آپ کو چند مہینوں میں یا چند سالوں میں آپ کا ویسی ایک بزنس جو ہے آپ کا ختم ہو جائے گا, کیونکہ آپ اس میں تو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے کسی طرح. اب آپ کی بات رہی وہاں پہ کہ جی آپ دیکھیں کاسٹ آف پروڈکشن آپ کو کم گرانی ہے کسی طرح, آپ نے کمپیٹ کرنا ہے, آپ کے ساتھ بالکل بیٹھا ہے چائنا ہے. اگر آپ جو ہے جب تک اپنی, کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم صرف لو کاسٹ کی طرف جاتے ہیں, ہمارے پاس بہت بڑے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ہم اتنی ہائی کوالٹی چیزیں بناتے ہیں کہ ہم انہی کو کیوں نہ زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں بجائے اس سے کہ ہم کمپیٹ کرنا چاہیں ان کے ساتھ. لیکن بات یہ ہے کہ حکومت, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں کہتے ہیں نا کہ ایک دم ہی ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی کی کنڈیشن ابھی کیا ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم امپورٹ بھی کم کر دیں اور اس کے بعد ہماری جو ہے ایکسپورٹ بھی بڑھ جائیں, لیکن جو ہے آپ اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرسٹ ریٹ بھی ہم نے جو ہے ہائی کرنا ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, اور میں اس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا میں سمجھتا ہوں جو ہماری اتنی ایک سلو ہو گئی ہے ہماری اکانومی, اس کا ایک بہت بڑا وجہ یہی ہے کہ جو بہت تھوڑے ٹائم میں بہت ساری چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اس حکومت کے پاس 5 سال کا ٹائم ہے
آپ جو ہے پہلی جو ہوتی ہے بجٹ آپ نے بنایا اس میں آپ نے جو ہے اب آپ کی جو ہے آپ تھوڑا سا کوئی عوام کو ریلیف دیتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ نے ٹھیک ہے جو اتنے سارے ٹیکسز بھی لگائیں آپ, لیکن ان کو سٹیپ بائی سٹیپ کریں, آہستہ آہستہ کریں. اور آپ اس کے کنسرن یہ کہ اصلاحاتی عمل سے کوئی مخالف نہیں, اختلاف نہیں کر رہا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈاکیومنٹیشن ہے معیشت کی دستاویز اس سے بھی کسی کو انکار نہیں, حکومت ساری چیزیں کرے لیکن ایک فیز مینر میں. جو آج ایک افراتفری سی مچی ہوئی ہے وہ بہت سارے محاذ ایک ساتھ کھول لینے سے, اور ہم توقع کریں گے کہ ہماری جو اکنامک ٹیم ہے, اکنامک مینیجرز, وہ جو حکومت کی معاشی کارکردگی بھی جب بات کریں تو وہ جو اچھا ہے اس کو یقیناً اس کا کریڈٹ بھی لیں, لیکن جو اچھا نہیں ہے عوام کے سامنے وہ بھی پیش کریں. عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ 5 سال حکومت جو ہے ان تمام ایشوز سے باہر آئے, لیکن صرف اچھا ہے کہ رپورٹ سے کام نہیں چلے گا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.